اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لہٰذا ہم نے اس کے معنی کے بارے میں غور و فکر میں جانے کی بجائے کہ ہم اس کا معنی کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے معنی نہ بتانے میں کیا منطق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ جو الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں. تو ان میں سے کیا ہوگا پھر؟ الف کی 10 نیکیاں ہو گئی، لام کی 10 نیکیاں ہوگی اور میم کی 10 نیکیاں ہو گئی. لہٰذا یہ الف لام میم جو ہے جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو 30 نیکیاں میں مل جاتی ہیں. یہ تو ہو گیا اجر و ثواب. اور یہاں سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھنے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کسے سمجھ کر پڑھنا. اور یہ ہدی للناس ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے. اور ہدی للمتقین بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اصل میں یہ ہدایت کی کتاب ہے، اصل میں یہ پریکٹیکل بک ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل بک ہے. اٹ از ناٹ اے تھیوریٹیکل بک. کیا مطلب؟ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے صرف پڑھا جائے اور پڑھ کے سارے کے سارے کو سمجھ جایا جائے اور اسے ڈائجسٹ کر دیا جائے اس پر عمل کیے بغیر. یہ ایک انقلابی کتاب ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آتا ہے کہ جو پہلے کچھ بالکل ہی اور تھا اور اب ٹرانسفارم ہو کے بالکل کوئی اور چیز بن گئی ہے. پہلے جو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے تھے، قتل و غارت پہ اتر آتے تھے، صرف اس بات پہ کہ جناب فلاں بندے نے اپنا گھوڑا مجھ سے آگے کیوں نکال لیا، اس پر لڑائی شروع ہوئی تھی اور نسل در نسل چل رہی ہے. وہ دادے پڑدادے کی جو لڑائیاں تھیں وہ جناب پوتے پڑ پوتے جو بھی ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی بھول گیا ہوتا تھا کہ یہ ہماری لڑائی شروع کیوں ہوئی تھی. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر بیٹی اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو ریفارم کیا ہے، وہاں پہ انقلاب لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہاں سے انقلاب ہے؟ یہ قرآن پاک سے آیا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے انقلاب آتا ہے. انفرادی زندگی میں انقلاب شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پورے کے پورے معاشرتی لیول پر انقلاب آتا ہے، اور دنیاوی لیول پہ ایک گلوبل قسم کا بھی انقلاب اس سے آ سکتا ہے اگر اسے کما حقوہ اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. لہٰذا الف لام میم سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اجر و ثواب تو ہے لیکن اجر و ثواب مقصد نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ نہیں ہے. ہم جتنے مرضی عالم فاضل بن جائیں، ہم جو مرضی ہو جائیں، ہمیں بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں اور ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. تو اپنی لیمٹس کو پہچان لینا. چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. لیکن ہمارے نظر آنے میں کیا چیز ہے کہ اگر میرے پاس فار ایگزامپل 10,000 روپیہ ہے، اس میں سے میں نے 1,000 روپیہ صدقہ کر دیا ہے، تو اصل میں باقی پیچھے کتنا بچا ہے؟ 9,000. تو اگر ہم بظاہر میتھمیٹیکل قوانین کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ نیچرل بات ہے کہ 10,000 جو ہے وہ زیادہ ہے 9,000 سے. ایسے ہی ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے. لہٰذا اسے سمجھنے کی ضرورت کس طرح سے ہے؟ الف لام میم کی روشنی میں کہ نہیں، مجھے جو لگ رہا ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ مجھے سارا علم نہیں دیا گیا. جو اللہ نے کہا ہے وہی درست ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لہذا جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ الف لام میم مجھے سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بھی یہ سچ ہے، پھر بھی یہ حق ہے، تو اس سے مجھے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ جو بھی باتیں مجھے اگر اسلام کی سمجھ میں نہیں بھی آتی تو مجھے ماننا کیا پڑے گا کہ وہ سچی ہیں. میرا علم لمیٹڈ ہے کیونکہ مجھے الف لام میم کا ہی نہیں پتا. جہاں پہ قرآن پاک ابھی شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں تو ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نتیجے میں ہمیں جو پوری کی پوری کتاب دی ہے وہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی آیہ مبارکہ ہی ہمیں اصل میں یہ سکھا رہی ہے اپنی لمٹ کو پہچان کے چلنا. یہ کلام رب کا کلام ہے، وہ سچا ہے. تمہیں سمجھ نہ آئے تو تمہاری کمی ہے، کلام میں کمی نہیں ہے.
سمجھ آئی اس بات کی؟ لہذا اگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے آرڈر یہ دیا گیا کہ اپنی بہن کا حصہ دینا ہے وراثت میں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ پھر میں نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ درست حکم ہے۔ اگر میں نہیں دیتا تو میں نے اصل میں بچایا نہیں، میں نے اپنے سارے کے سارے مال کو پوائزنڈ کر لیا، جسے ہم کہتے ہیں زہریلا کر لیا، بے برکتہ کر لیا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ فرمایا۔ لہذا جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کو ایک اتھارٹی کے طور پہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کو ہم سمجھیں کہ یہ درست ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ہے وہ چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن درست ہے۔ اگر کسی کا کوئی خیال ہے وہ خیال میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن ان کے اس عظیم الشان ہستی کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ کس عظیم الشان ہستی کے؟ جس نے سب کچھ بنایا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے ہمیں سب کچھ بتایا کہ کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس نے ہمارے سامنے حقائق رکھ دیے ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو وہ کمی ہماری ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا جو کہا ہے وہ درست ہے۔ جب اس مینٹالٹی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو اپروچ کریں گے، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمیں سمجھ آتی چلی جائے گی کہ ہاں جتنا سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھ میں آ رہا کوشش کر کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی چیز پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، تو مان لیں کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیسی ہے، نظر آنے میں کیسی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ہماری سمجھ میں سما نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کا فزیکل پہلو کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس پہ جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اس کا حقیقی معنی نہیں جان سکتے الف لام میم کا۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو چیزیں واضح نہیں ہیں، اس کے بارے میں جتنا بتایا اتنے پر ہی اکتفا کیا جائے، وہی درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا جب ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو ہماری زندگی اصل میں آسان ہوتی ہے۔ اپنی لمٹ کو پہچاننے سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ اپنی لمٹس کو پہچانے بغیر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں سب کچھ ہی کر سکتا ہوں، زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔